بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ میں نے کسی سیفی گروپ میں یہ سنا کہ اگر کوئی سنی شیعہ کا جنازہ پڑھ لے تو اس کا نکاح اور ایمان ضائع ہو جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، شیعوں کی روافض کی کئی اقسام ہیں، بلکہ جناب فضل حق علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا ہوا ہے تحفہ اثنا عشریہ، اور اس میں انہوں نے کیٹیگریز وائز اس کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ شیعوں میں کئی گروہ ہیں۔ انہوں نے جو ان کے بڑے بڑے گروہ ہیں ان میں سے 12 گروہ کو انہوں نے نومینیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ 12 گروہ ہے شیعوں کے، اس میں سے کچھ جو ہے جن کی عقائد فاسد ہے اور جن کے عقائد باطل ہے تو ان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے۔ روافض کے کچھ گروہ ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا سمجھتے ہیں، کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کو غلطی ہو گئی تھی اور آپ نبوت لے کے آئے تھے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کی وجہ سے آپ نبوت حضور کو دے چکے ہیں۔ کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مبارکہ پر بہتان اور الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ کچھ ان میں سے عقائد ان کا یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو مومن مسلمان ہی تصور نہیں کرتے۔ اور کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سے عشرہ مبشرہ میں سے کچھ کے بارے میں غلط نظریات۔ کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جمعے کی نماز کی فرضیت کے منکر ہے کہ اب جمعہ ساقط ہے، جمعہ ہے ہی نہیں، جبکہ یہ سارے عقائد جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کی تمام طبقات فکر کے متفق علیہ عقائد میں سے عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کلہم عدول، اور طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ مبارکہ کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان کی 18 آیات کو نازل فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا امہات المومنین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب مبارکین جو ہے یہ عدول ہے، یہ حق پر ہے، یہ حضور کے صحابی ہے، اور ان کے لیے رب کائنات کی طرف سے سند جاری ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سند جاری فرمایا ہوا ہے، فلہٰذا یہ مسلم عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اگر کوئی روافض ان عقائد کے خلاف ہو اور کوئی بھی شیعہ ان عقائد کے خلاف ہو کہ مرے، تو چونکہ وہ حالت ایمان میں نہیں مرا، وہ حالت کفر میں مرا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو کے مرا ہے، تو مسلمین کی نماز جنازہ پڑھنا یہ مسلمان پر لازم ہے۔ غیر مسلموں کی نماز جنازہ اگر پڑھیں گے تو اس میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ منافقین کو دیکھو، بظاہر وہ کیا کرتے ہوتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے ہوتے تھے، روزہ بھی رکھتے ہوتے تھے، حضور کے ساتھ جہادوں میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا، رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے جو بھی مر جائے آپ نے ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایسے کفریہ عقائد رکھنے والا کوئی بھی رافضی مر جائے تو ان کا نماز جنازہ پڑھانے والا یا پڑھنے والا ان کو اگر معلوم ہو کہ یہ بندہ اس نظریے کے تحت مرا ہے اور ان کا عقیدہ یہ تھا، تو پھر اس میں سے خارج از اسلام ہونے کا امکان ہے، پڑھانے والا اور پڑھنے والے دونوں کا، اور ان ساروں پر تجدید نکاح بھی لازم جانا گیا ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا عقائد یہ ہے یا ان کے عقائد یہ رہے ہیں اور وہ پڑھ لیں تو انہوں نے حرام فعل تو کیا ہے، اس کے بعد وہ توبہ استغفار کرے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ان کی نکاح نہیں ٹوٹتی۔ اور اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہ جو مرنے والا ہے ان کے عقائد یہ تھے، ان کے نظریات یہ تھے،
اس کے بعد بھی اگر وہ ان کا نماز جنازہ پڑھیں تو اہل سنت والجماعت کی نزد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا نکاح بھی باطل ہوا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔